سورہ ناس، بعض نسخوں میں یہ مکی ہے، بعض قرآنوں میں، اور بعض قرآن کے نسخوں میں مدنی لکھا ہے۔ تو یہ دو مرتبہ نازل ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، تو نزول کی وجہ سے تکرار ہے۔ اور آپ علیہ السلام پر سحر لبید بن عاصم اور ان کی لڑکیوں نے مل کر سحر کیا، تو سحر کے کچھ اثرات تھے۔ اثرات معنی یہ کہ آپ علیہ السلام کو پریشانی ہوتی، اور ذہنی پریشانی سحر کا یہ اثر نبی پر ہو سکتا ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم، موسیٰ علیہ السلام پر ایسا، وہ بشر ہوتا ہے تو بشری اثرات کو قبول کرتے ہیں، تو اس سے انکار کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ پھر تو کافروں کے بعد صحیح ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ سحر ہے، اور آپ بھی کہتے ہو، تو کافر مکے میں کہتے تھے، یہ صورتیں تو مدینی میں ہے۔ دوسرا یہ کافر یہ نہیں کہتے، کافر کہتے سحر کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہے، الٹا سیدھا باتیں کرتے، اور یہ سحر صحیح احادیث میں ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ آپ علیہ السلام کو ذہنی پریشانی ہوتی تھی، اور یہ بدنی اثر ہے، تو بدنی اثر آپ علیہ السلام تو بشر کے بدن رکھتے تھے، بدنی اثرات بیماری ہے، جیسے عام بیماری آپ علیہ السلام پر وارد ہے، تو یہ بھی ایک بیماری تھی، اس کے ختم کرنے کے لیے آیتوں کا نزول ہے۔ ملائک آئے اور خواب میں آپ علیہ السلام کو سمجھایا گیا، آپ علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھ کر، تو احادیث میں ہے جیسے کوئی رسی سے نکل جائے، بدن کھل گیا۔ تو اس سے بہتر یہ منزل علاج ہے سحر کا، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا کہ لوگ مختلف قسم کی چیزیں، اور کچھ لوگوں کے خیالات ہے کہ سحر گندی چیز ہے تو یہ گندی اعمال سے ختم ہوگا، گندے عمل کرے، تو یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ گندے اعمال سے کیسے گندگی صاف ہوتی ہے؟ اس کے لیے پھر شرکی کفری کلمات پڑھتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ یقین کے ساتھ بندہ یہ پڑھے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں، اور یقین نہیں تو قرآن فائدہ یقین والوں کو دیتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے میرے حبیب، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، رب الفلق، فلق کا ایک معنی مخلوق، فلق معنی پاڑنا، تو مخلوق جو پیدا ہے، فلق کا ایک معنی صبح ہے، ایک قول فلق دوزخ میں ایک وادی کا نام، تیسرا فلق پہاڑ اور چٹانوں کو بولتا ہے۔ مخلوق اس لیے لأنہم خلقوا من اب و ام، خلقوا معنی خلقوا، یہ بھی پیدا ہے ایک باپ سے ماں سے، تو پناہ ہے رب الفلق کا۔ فلق لفظ میں اشارہ ہے چیرنے کے طرف، تو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باطل نظام کو ختم کر کے جیسے زمین کو چیر دیتا ہے، اور یہ سورہ فتح کے آخر میں کزرع اخرج شطأہ، تو اشارہ ہے کہ نبی کا اس باغ، اللہ اس باغ کو ترقی دے۔ قرآن کا ہر باغ وہ نبی کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، شر اس سے جو اللہ نے پیدا کیا، تو شر کے نسبت مخلوق کے طرف، غاسق کے طرف اشارہ ہے کہ شر کے اثرات میں شر کا اثر ہے، اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اثرات کا بھی خالق ہے اور ذوات کا بھی خالق، چیز بھی اللہ نے بنایا اور اس میں شر بھی اللہ نے پیدا کی، اور شر کی خلقت کی نسبت اللہ کے طرف کر سکتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں، کسب میں برائی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور یہ خصوصاً شرور سے پناہ، پہلے عام شر ما خلق میں مشکات کا تمام باب الاستعاذہ آیا۔ ما خلق کیا ہے؟ بیماری ہے، برس ہے، جنون ہے، جزام ہے، بد اخلاقی ہے، تو جتنے برائیاں احادیث میں ذکر ہے آپ علیہ السلام پناہ مانگتے تھے۔ من الکسل والغفلہ والقسوہ، سخت دلی والعیلہ والذلہ، تو یہ سب شر ما خلق میں آ گئے۔ جس نے یہ پڑھا گویا کہ پورے مشکات کے پورے باب پر عمل کر دیا۔ من شر ما خلق، تمام شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ ومن شر، پھر چند خاص شرور، من شر غاسق، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ کامل ہو جائے، تو یا تو ظاہری اندھیرے مراد ہے، اس وقت ظاہری شرور ہے، فسادات فتنے پیدا ہوتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح علوم، اندھیری علوم بھی مراد ہے، ظلمات والے علوم، سحر ہے، جادو ہے، یا ہر وہ علم، دنیاوی علم جو آپ کو قرآن و حدیث سے دور رکھ دے، یا علم عالی علوم میں
عربیت کے علوم ہے لیکن اس میں اتنا محو ہے کہ قرآن کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو عربی بھی تو پھر ایک لغت ہے جیسے دوسرے لغات ہیں۔ عربی کا فائدہ تب ملے گا کہ وہ قرآن کے لیے استعمال کرے، پھر قرآن کے مقاصد سمجھے، قرآن کے نقطوں پر غور کرے، تو پھر وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اعلیٰ ہے قرآن، عمر بھر اس میں لگے اور قرآن کو اہمیت ہی نہ دے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیرے کے شر سے جب وہ کامل ہو یعنی پھر مہر کی صورت ہوتا ہے، انسان نہیں نکلتا پھر۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گروہ میں، تو جادو کر کے پھونک مارتے ہیں، یا نفاسات مانا ایسے نفوس جو غصے کے سانس نکالتے ہیں، فی العقد، مجالس میں، قرآن کے خلاف، کافر ہے، یہود ہے، مشرک ہے، جاہل ہے، تو وہ مخالفت میں ختم کرنے کے لیے سوچتے منصوبے کرتے ہیں، غصے کے پھونک مارتے ہیں ان کے شرور سے بھی، اور سحر، برے علوم کے اثرات کے شرور سے بھی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ان سب کے لیے، سحر کے لیے سبب کیا ہے؟ حسد۔ شر غاسق کے لیے سبب حسد ہے، تو آخر میں اس سبب سے بھی پناہ ہے کہ حسد کے وجہ سے قرآن کے ساتھ حسد ہے، اسلامی نظام کے ساتھ حسد، قرآن والے عالم سے حسد ہے کہ یہ کیوں بیان کرتا ہے، تو حسد بنیاد ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ۔ اور حسد ہر گناہ کا جڑ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کر کے تو تمام گناہوں میں مبتلا ہو گئے، کتنے گناہ میں پڑ گئے۔ آسمان میں شیطان نے حسد کیا تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہوا، زمین میں بھائی نے، قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہوا۔ تو حسد ہر گناہ کا جڑ اور دائمی خسران کا ذریعہ ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پر نعمت الہی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس پر یہ نعمت کیوں ہے، تو یہ حسد ہے۔ اذا حسد، جب وہ حسد کرے یعنی حسد کا اظہار کرے، اس سے پتہ چلا کبھی دل میں حسد ہے غیر اختیاری، لیکن آپ اس کے لیے نافذ کرنے کا کوشش ہی نہیں کرتا، کسی کو نقصان دینے کا نہیں سوچتا، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ نقصان تب ہے کہ جب حسد پر عمل شروع کرے اور پھر اس کے لیے برا سوچے، منصوبی بنا لے، تو پھر اس شر سے یعنی اس حاسد کے شر سے پھر پناہ ہے، اور اس کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ نعمت تو اللہ کے طرف سے اس پر ہے، تو میں کیوں حسد کروں، اللہ نے اس کو ترقی دی۔ دوسرا یہ کہ حاسدین کے حالات میں سوچے، ان کا حالات کیا، صرف اپنا دل تباہ کرتا ہے، اپنا سوچ، اور تو کچھ نہیں ملتا ان کو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کا اظہار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے۔ اب کچھ حضرات نے